ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو یورپ کی زیادہ تر سمندری علاقے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ ہے۔ ان بھائیوں سے پریشان ہو کر ساری عیسائی طاقتوں نے ان سے ایک ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا۔ اسپین، اٹلی اور ان جیسی جتنی بھی بڑی طاقتیں تھیں سب نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے علاقے کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسلم حکمران تھے انہوں نے بھی ان عیسائیوں کی مدد کی، اور اس طرح سے ایک بہت بڑی سمندری فوج تیار کر لی گئی، اور آخرکار اس بڑی فوج کے ذریعے سے سلطنت عثمانیہ کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی پر حملہ کیا گیا۔ لیکن مسلم دشمنوں کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس وقت اس چھوٹی سی ٹکڑی میں خضر یعنی خیر الدین باربروسے موجود نہیں تھے۔ اس ٹکڑی میں صرف ان کے بچے ہوئے دو بھائی یعنی عروج اور اسحاق موجود تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن اپنے دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہونے کی وجہ سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور آخرکار اب اکیلے خیر الدین باربروسا ہی بچے تھے۔ اپنے بھائیوں کے شہید ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں روکا، اور وہ ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج کے جھنڈے کاٹتے گئے۔ حضر یعنی خیر الدین باربروسا کے کارناموں کی وجہ سے انہیں سلطنت عثمانیہ کا ایڈمرل بنا دیا گیا، اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرف سے خیر الدین کا لقب دیا گیا۔ 1519 میں خیر الدین باربروسا نے اس بڑی فوج کو بھی ہار کا مزہ چکھایا کہ جس نے ان کے دونوں بھائیوں کو گھیر کر شہید کیا تھا۔ یورپ کے سارے عیسائی ملکوں میں یہ خبریں اڑائی گئی کہ خیر الدین بربروسے نام کا ایک سمندری لٹیرا یعنی ڈاکو ہے جو عیسائیوں کو لوٹ لیتا ہے اور انہیں قتل کر دیتا ہے، اور اس خبر کے ذریعے سے سارے عیسائیوں کو خیر الدین باربروسا سے لڑنے کے لیے جوش دلایا گیا۔ اس وقت کے عیسائی کے پوپ نے بھی سارے عیسائی ملکوں کو بلا کر ایک میٹنگ بلائی اور خیر الدین پر باربروسے کے خلاف ایک بڑی فوج بنانے کا ارادہ کیا۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی عیسائیوں کی یہ بڑی فوج خیر الدین باربروسا کے سامنے چند منٹ بھی نہیں ٹک پائی۔ یعنی ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیر الدین بربروسے نے اپنی پوری زندگی میں یورپ کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ یورپین طاقتیں جو کسی دور میں مسلمانوں کے جہاز کو لوٹ لیا کرتی تھیں اور مسلمانوں کو قتل کیا کرتی تھیں، اور اب وہ خود سمندر میں اپنا جہاز چلانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرتی تھی۔ دوستو، یہی وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ اور چھوٹی دنیا میں پہلی بار سپر پاور بن کر ابھری تھی، جو کہ زمین پر تو سلطنت عثمانیہ پہلے سے ہی سب سے مضبوط تھی ہی، ساتھ ہی میں خیر الدین باربروسا کی وجہ سے پانی میں بھی سلطنت عثمانیہ کی طاقتوں کے جھنڈے اکڑ چکے تھے۔ آخرکار 1546 میں اس بہادر انسان نے موجودہ ترکی کے شہر استنبول میں وفات پائی۔ خضر نے خیر الدین باربروسا تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سلطنت عثمانیہ کو سمندر میں اتنا مضبوط بنا گئے تھے کہ آنے والے اگلے 200 سالوں تک کسی بھی مسلم دشمن کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ پانی میں سلطنت عثمانیہ کو ٹکر دے سکے۔ الف ور یہی وجہ ہے کہ خیر الدین باربروسا کو آج بھی یورپ کا بچہ ایک ڈاکو کے طور پر جانتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک عظیم مجاہد ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔